علم ہے پچھلی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنی تھی، یاد ہے؟ اور وہ جو مناجات بیٹھ کے پکارتے تھے، مناجات پکارتے تھے، اس دعا کے لفظوں کو سنیں تو صحیح. حضرت علی لانے والے جبریل، بتانے والے کملی والے، اور پڑھنے والے علی. کیا لطف ہوگا، کیا رحمت ہوگی. اور یہ اللہ پاک کی منتیں ہیں ساری، یہ ساری منتیں ہیں، اس کریم کی خوشامتیں ہیں، یہ رب کی منتیں ہیں ساری کی ساری، یہ اللہ کی عظمتوں کے واقعات ہیں، یہ اللہ کی عظمتوں کے قصے ہیں، یہ اللہ کی عظمتیں ہیں. ذرا ڈوب کے سننا، میں تھوڑا سا سناؤں گا پھر وہ واقعہ سناتا ہوں. يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مؤنسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله. کیا منتے ہیں، جی چاہتے ہیں سنتے رہیں. یا مقلب القلوب یا کاشف، او میرا رب، او میرا سونا، او میرا اللہ، او میرا سائیں، او میرا سجانہ. اللہ کے ایسے. اللہ اکبر. ایک شخص کہتے ہیں میں گیا تو حضرت علی مناجات میں دعاؤں میں بیٹھے تھے. میں نے محسوس کیا ایسے ہیں جس کو کسی نے سانپ نے ڈس لیا اور تڑپ رہا ہو، یا ایسے ہیں جس مرغ کو آدھی چھری پھیر کے پھینک دیا اور وہ تڑپ رہا ہو. یا میں نے کہا یہ بندہ نہیں بچے گا. اس عشق میں اور رب کی محبت میں اور اللہ کے تعلق میں مناجات کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. رب کو پانے والے، رب کو منانے والے، رب کو دلانے والے یہ ہستیاں تھیں. یہ در ہے، در اہل بیت، در آل رسول، صحابہ کا در، اولیاء کا در. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے مناجات کی ہے، اللہ سے منت کی ہے، اللہ کی زاریاں کی ہیں. اور آپ ان الفاظ پہ غور کریں، لفظوں پہ غور کریں. تھوڑی سی عربی کی شدھ بدھ ہو جانا، ایسے لفظ اندر ایسے چلے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں لانے والے جبریل ہیں اور بتانے والے کملی والے اور پڑھنے والے اللہ. حیدر کرار، حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، لپک لپک کر حملے کرنے والا. حیدر کرار. اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے. یہ میری مصیبتیں، میری پریشانیاں، میری ناکامیاں، میری مشکلیں میں نے اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے. سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے. جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے
झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बंदा दर्द से करहाता है, गम से करहाता है, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। तो बहुत परेशान और हैरान हुआ कि करहाने की आवाज आ रही क्या है। तो फरमाया कि वो आप अंदर तशरीफ ले गए। तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं, बापर्दा खवातीन हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए। तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है। कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, जिसको हम लफ्ज कहते हैं उसका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, उसका निचला धड़ खत्म हो गया, उसको पेशाब इजाबत का कोई पता नहीं कि क्या है कैसे है। अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में और मसाइल और मुश्किलात। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तो ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ी थी, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, घुटना बाहर निकल गया। वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके लाली करम अल्लाह दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, यही दुआ जो अभी पढ़ना शुरू कर दी। और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सबक रफ्तार था, और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी, और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा, और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए, और उसके अंदर जो तिनके खाक है मिट्टी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशीजे भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया, और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे। खुशकिस्मत हैं यार, ढूंढ ढूंढ के मोती लाता हूं, ढूंढ ढूंढ के, सारा दिन मेरा काम ही यही है, सारा दिन मेरा शोबा यही है। तो मैंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी, और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा, तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, ठीकरियों पे पत्थर मार रहा है, ठीकरियों पे ठीकरियां, पत्थर पे पत्थर। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए पहले ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, अब ठीकरे पे ठीकरा, पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर, तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा,
اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا، وہ چند پتھر تھے، پتھر پہ پتھر مارے، وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے، آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے، اور وہ پل بھر میں غنی بن گیا، اور وہ پل بھر میں مالدار بن گیا، اور وہ پل بھر میں شہنشاہ بن گیا۔ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھونکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھونکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا، میں نے اس کو فنا کر دیا۔ اس دعا کا آخری واقعہ جو اس قافلے میں ہوا وہ بھی سن لیں، پھر ہم بیٹھ کے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست عمل ہے۔ آپ فرمائے جس قیام تک پہنچے، جہاں آپ کی قافلے کی آخری منزل تھی، اس جگہ پہنچے تو وہاں ایک سرائے تھی، پہلے سرائے ہوتی تھی جہاں مسافر ٹھہرتے تھے، وہاں ایک سرائے تھی۔ آپ کا قافلہ سرائے میں نہیں ٹھہرا، ایک طرف قیام فرمایا، اور فرمایا وضو کا پانی نہیں تھا۔ سرائے میں خاتون تھی، وہ کہنے لگی اگر وضو کا پانی لینا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے اور اتنا مال لگے گا، اور اس سے بڑھ چڑھ کے اس نے پیسے مانگے۔ تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھ کیے اور اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھتے گئے، فرمایا اس کے بعد بیٹھ گئے جیسے انتظار فرما رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، 3 اونٹ آئے، ان 3 اونٹوں پہ مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے تھے، وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، عورت نہیں تھا، بچہ نہیں تھا، لگام ہاتھ میں نہیں تھی، وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد 3 اونٹوں کو ان میں سے پانی تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور اپنے مشکیزیں وہ سارے لے لیے، رکھ لیے اپنے پاس، وہ اونٹ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آقا اگر آپ یہ دعا فرما دیں تو آپ کی شفقت عطا اور عنایت ہوگی، آپ کی شفقت عطا اور عنایت ہوگی۔ اب وہ دعا جو عطا فرمائی، محفوظ ہاتھوں نے اس کو محفوظ فرمایا، کتابوں نے ان کو لکھا، اولیاء نے ان کو آزمایا۔ اب اولیاء کی آزمائش میں صرف ایک آزمائش بتاتا ہوں، اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا اور جس نعمت کے لیے پڑھا اور جس عطا کے لیے پڑھا اور جس چاہت کے لیے پڑھا اور جس مراد کے لیے مانگا، اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں یا تھوڑے عرصے میں، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے، جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے، آج تک اس دعا کے مانگے کا رد ہوا ہو ہمیں یاد نہیں، ہمیں یاد نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس دعا پہ تھوڑی سی توجہ نہ ہو جائے؟ اس دعا پہ توجہ نہ ہو جائے؟ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ بس یہی مختصر دعا ہے۔ اس دعا کے سارے رازوں میں جو راز ہے وہ لفظ یا وہاب ہے۔ اصل اس دعا کو یاد کریں، ہم بیٹھ کے اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں اور دھیان سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو یاد کریں، پھر اس کو دل پہ اتاریں،
پھر دل کی گہرائیوں میں لے جائیں، پھر اندر کے دل کے راز و نیاز اس دعا میں شامل کر کے اس دعا کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں شامل کریں، پھر اللہ سے جو چاہیں منوا لیں۔ پڑھیں یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اب ایسا کریں، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی سارے دل کے راز و نیاز، اپنی ساری آسیں، اپنی ساری امیدیں بیٹھ کے اپنے دل میں رکھیں۔ میرا درد، میرا غم، میری دنیا کے مسائل، میری آخرت کے مسائل، میری موت کے مسائل، میری اولاد کے مسائل، میرے گھر کے مسائل، میری زندگی کے مسائل، میری زندگی میں عزت، میری زندگی میں ترقی، میری زندگی میں رزق، میری زندگی میں دولت، میری زندگی میں صحت، میری زندگی میں مشکلات اور قرضوں کا حل، بے اولادی، ناکامی، پریشانی، اچھا مجھے سب کچھ مل گیا، میری ایسا نہ ہو میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلیں فقیر ہو جائیں، فنا ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ناکام ہو جائیں اور ناکامیوں میں رل جائیں، بربادیوں میں برباد ہو جائیں۔ ان سب کا تصور کر لیا، اپنی آسیں، اپنی امیدیں، اللہ میری دنیا بہتر ہو جائے، پھر دنیا حسنتم، اللہ میری آخرت بہتر نہیں بہترین ہو جائے، اور پھر آخرت حسنتم، ان ساری چیزوں کا تصور، ان ساری چیزوں کا دھیان، ان ساری چیزوں کا استحضار کر لیا۔ اب ایسے پڑھیں گے کہ مولا اب لوح محفوظ پہ اگر ہمارے لیے لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، در در کی ٹھوکریں لکھی ہیں، ذلت لکھی ہے، علت لکھی ہے، قلت لکھی ہے، بدنامی لکھی ہے، بے اولادی لکھی ہے، فقر لکھا ہے، غربت لکھی ہے، بھکاری بننا لکھا ہے، لاشوں کا سڑنا لکھا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا لکھا ہے، بندر بن جانا لکھا ہے، اور اے اللہ اگر ہمارے لیے یہ سب لکھا ہے تو آج اس کی برکت سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وسیلے سے، آل محمد کے وسیلے سے، اور اس دعا کی برکت سے اے اللہ سب کچھ مٹا دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، من کی آسیں پوری کر دے، اندر کی کیفیتوں کو تو جانتا ہے، تو دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تو فریادوں کو بھی جانتا ہے، تو اس دل کی آوازوں کو بھی جانتا ہے، تو اندر کی دھڑکنوں بھی جانتا ہے، تو منہ کے بولوں کو بھی جانتا ہے۔ پڑھیں آپ ڈوب کے یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔